الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹی اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ محرم کی 2 تاریخ ہے اور یوں ہجرت کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے 1446واں سال ختم ہوا اور یہ 1447واں سال شروع ہوا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1446 سال گزر چکے ہیں۔ اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں 2-3 باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ جس طرح ایک سال ختم ہوا اور یہ دوسرا سال شروع ہوا، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے عبرت اور سبق ہے کہ انسان کی زندگی اسی طرح سے بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ایک مہینہ آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک سال پورے کا پورا گزرتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہماری زندگی کا ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہر گزرتا ہوا دن اور ہر گزرتا ہوا ہفتہ اور ہر گزرتا ہوا مہینہ اور ہر گزرتا ہوا سال ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی بڑھ رہی ہے، جبکہ انسان کی زندگی بڑھ نہیں رہی، بلکہ انسان کی زندگی رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے۔ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں اور موت آ کے رہے گی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کسی کو راہ فرار حاصل نہیں۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو وہ تم پہ آ کے رہے گی۔ اور پھر ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا مرنے کے بعد کہ جس کو غیب کا بھی پتہ ہے اور جس کو ظاہر کا بھی پتہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، خبردار کرے گا تمہارے اعمال کے حوالے سے۔ اس لیے
ہمیں ہر لمحہ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ 60 سال، 70 سال، 80 سال تک زندہ رہے گا، اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں کہ آپ پہلے بیمار ہوں گے اور بیماری کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے علاج کراتے کراتے آخرکار آپ میں موت آئے گی۔ ایسا نہیں میرے بھائیو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کئی چلتے پھرتے لوگ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، چلتے پھرتے لوگ، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور اچانک وہ اللہ رب العزت کے ہاں چلے جاتے ہیں، موت ان کو آ کے لے لیتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ماذا تدری نفس ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، اور کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ بأي ارض تموت، کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی۔ میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری موت ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری موت ہمارے پردیس میں بھی آ سکتی ہے، سفر کے دوران بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے موت کی تیاری کریں میرے بھائیوں، موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور دوسری بات، اس حوالے سے، نئے سال کی ابتدا کے حوالے سے، نئے ہجری سال کی ابتدا کے حوالے سے، کہ یہ جو ہجری سال کی ابتدا ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک اہم ترین واقعہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بے شمار واقعات ہیں، اور سارے اپنی اپنی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ مختلف خطوط لکھتے تھے اپنے گورنروں کو اور دوسرے لوگوں کو، تو ان کے اندر تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ تو کئی گورنروں نے کہا، جن میں سے ایک ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی طرف سے ہمیں خطوط ملتے ہیں، لیکن ان خطوط کے اوپر تاریخ نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے وہ خط آپ نے کب روانہ کیا، تو اس لیے تاریخ کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہم تاریخ کی ابتدا کہاں سے کریں۔ کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تاریخ کی ابتدا کریں، اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا گیا، وہاں سے تاریخ کی ابتدا کریں۔ کسی نے کہا کہ ہجرت سے ابتدا کریں، کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تاریخ کی ابتدا کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، اور وہ اللہ رب العزت کی ان کے لیے ایک خاص نعمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت ان کے ذہن میں حق بات کا القاء کر دیتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حیات میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ دیتے تھے، جو رائے دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آسمان سے وہی بن کے نازل ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے پہ عمل کرتے، جب آسمان سے ان کے مشورے کی تائید نازل ہو جاتی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ الہجرت فرقت بین الباطل والحق، کہ ہجرت کا واقعہ وہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، لہذا ہم تاریخ اسلامی کی ابتدا جو ہے وہ ہم ہجرت مدینہ سے کریں گے۔ تو ہجرت مدینہ کو بنیاد بنایا گیا اور وہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی گئی، کیونکہ ہجرت کا وہ واقعہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، جس نے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر دیا، جس نے سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کر دیا، جس نے فرق کر دیا کہ اللہ رب العزت کو سچے صحیح معنوں میں ماننے والے کون ہیں اور اللہ رب العزت کی تکذیب کرنے والے، دین اسلام کو جھٹلانے والے کون ہیں۔ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان فرق ہو گیا ہجرت کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے فضائل اور ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے فضائل اس قرآن مجید کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ جگہ جگہ پہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
احادیث مبارکہ کے اندر ہجرت کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، تو اس ہجرت کے واقعہ کی اس اہمیت کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی تاریخ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ہجرت مدینہ کے واقعے سے ہی اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے گی۔ اور ہجرت کے واقعات کے اندر بہت سارے سبق ہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارا موضوع نہیں آج کہ ہم ہجرت کے واقعہ سے حاصل ہونے والے جو دروس اور اسباق ہیں وہ بیان کریں، لیکن ایک اشارہ کیے دیتا ہوں کہ جب ایک انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ رب العزت پر ایمان لانے والا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے دین پہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں بے شمار آزمائشیں آئیں، آپ کے ماننے والوں پہ بھی بے شمار آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ہجرت کا وہ واقعہ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے، جب انہوں نے جا کر ایک غار کے اندر پناہ لی تو کفار قریش ان دونوں حضرات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے دروازے پہ جا پہنچے تھے، اس کے منہ پہ جا پہنچے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، ان میں سے کوئی شخص اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا، یعنی بالکل عین غار کے منہ پہ پہنچ چکے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، وہ مضبوط ایمان، غیر متزلزل ایمان، ایسا ایمان جو ہلنے والا نہ تھا، ایسا ایمان جو پختہ ایمان تھا، انہوں نے اس ایمان کی بدولت اپنے ساتھی کو کہا، ما ظن یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ ہمیشہ ساتھ دیتے اپنے ماننے والوں کا، اللہ اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں بھی میرے بھائیوں اللہ کے دین پہ قائم رہنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کا دین جو ہے یہ صرف اس حد تک نہیں کہ ہم جمعہ کے دن بس خطبہ سن لیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں، اور اللہ کے دین کی جو باتیں خطبہ جمعہ کے اندر یا دینی دروس کے اندر جو بیان کی جائیں، اللہ کے دین کی تعلیمات، ان تعلیمات کو ہم اگنور کریں، سن کر انسنی کر دیں، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی حالت ہے۔ میرے بھائیوں، ان دینی تعلیمات کو ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنائیں اور ان پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے دین پر اور دین کی تعلیمات پر اور دین کے احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، عزیز بھائیو اور دوستو، یہ ماہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں ہی اللہ رب العزت نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان سال کے 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم،
4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. تو حرمت والے مہینوں میں سے 2 ابھی گزرے ہیں. اس سے پہلے 2 گزر چکے ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا مہینہ. یہ تیسرا مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے. ان 4 مہینوں کے حوالے سے اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. اس ظلم سے مراد ایک تو قتال کرنا ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہ حرمت والے مہینے کے اندر قتال کرنا، جنگ و جدال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اس ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، گناہوں کے ارتکاب کر کے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. یعنی اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. لا تظلموا فیہن انفسکم، یہ چیز سال کے 12 مہینوں کے اندر حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر. اس سے یہ بھی ثابت ہوا میرے بھائیوں کہ ماہ محرم کی یہ جو فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ کسی ایک خاص واقعے کے بعد نہیں، بلکہ یہ حرمت کب سے ہے؟ یہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ محرم کو حرمت والا قرار دیا کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. لوح محفوظ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا وہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا، شہادت کا ایک افسوسناک المناک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد اس ماہ محرم کی فضیلت شروع ہوئی، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. یہ اس شخص کی بات ہے کہ جو تاریخ اسلام کے حقائق سے ناواقف اور جاہل ہے. یہ جاہلوں والی باتیں ہیں. اور پھر آپ دیکھیں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اس شہادت والے افسوسناک واقعے کے بعد اس مہینے کی اور خصوصاً یوم عاشوراء کی فضیلت شروع ہوئی، ان سے پوچھا جائے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ جواب یہ ہوگا کہ یہ واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 60 سال بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو وہ جو پہلے 50 یا 60 سال تھے، کیا ان سالوں میں اس ماہ محرم کی اور یوم عاشوراء کی کوئی فضیلت نہیں تھی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ میں بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اور بلکہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا 10 محرم کا. اور پھر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو یوم عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس دن کا روزہ چھوڑ دے. تو پہلے 60 سالوں کے اندر، ہجرت کے بعد 60 سالوں کے اندر بھی تو آخر اس دن کی اور اس مہینے کی فضیلت تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ کس مہینے کے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ جو کہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے روزے رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے. تو یہ کب بیان کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ فضیلت اس شہادت کے واقعے کے بعد نہیں سامنے آئی، بلکہ یہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کر دی تھی کہ اس ماہ محرم کے روزوں کو افضل ترین روزے قرار دیا رمضان کے روزوں کے بعد. اور یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ایک دن کا روزہ رکھے گا 10 محرم کا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ فضیلت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی تھی. وہ شہادت والا واقعہ اس کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا. تو اس فضیلت کو، یوم عاشوراء کی فضیلت کو اس واقعے کے ساتھ جوڑنا یہ جہالت کی سوا کچھ بھی نہیں. اور پھر آخری بات کر کے میں خطبہ ختم کر رہا ہوں کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماہ محرم کے روزوں کو رمضان مبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے قرار دے رہے ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محرم کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے اور عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے.
اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں. اور اس کے بالکل برعکس ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کئی لوگ خاص طور پر پہلے عشرہ کے اندر، محرم کے پہلے عشرہ کے اندر پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، مختلف مشروبات کی سبیلیں لگا کر لوگوں کو مشروبات بانٹتے ہیں، اور لوگ شوق سے پیتے بھی ہیں. حالانکہ یہ وہ مشروبات ہوتے ہیں جو کہ غیر اللہ کی نیاز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ نہیں بلکہ کئی جگہوں کے اوپر اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. جس طرح مردار حرام ہے، جس طرح خون دم مسفوح حرام ہے، جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے. کس کا گوشت؟ خنزیر کا گوشت حرام ہے. بالکل اسی طرح سے وہ چیز بھی حرام ہے جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. اب ذرا سوچیں، یہ جو نیاز ہوتی ہے اس پہ کس کا نام پکارا جاتا ہے؟ تو جس کا نام پکارا جاتا ہے وہ اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ ہے؟ تو اللہ کے علاوہ ہے تو پھر وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن اس چیز کو حرام کہہ رہا ہے. آپ اگر اس کو حلال سمجھ کے پیتے کھائیں پئیں آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک طرف روزہ اور روزے کی فضیلت کہ یوم عاشورہ کا روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ، اور دوسری طرف یہ مشروبات کی تقسیم اور یہ سبیلیں. اور پھر پوچھا جائے کہ کیا یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہے یا پھر شہادت حسین کا جشن ہے جو آپ مناتے ہیں؟ یہ سبیلیں لگانا، یہ سبیلیں تقسیم کرنا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ تو ایسے جیسے آپ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اس ماہ محرم کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً یوم عاشورہ کا روزہ. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری عمر میں بتلایا گیا کہ یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگلے سال تک اگر میں زندہ رہا تو پھر میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی 9 کا روزہ بھی رکھوں گا اور 10 کا روزہ بھی رکھوں گا، 2 دن کے روزے. اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں. جو 9 اور 10 کے روزے کب بنیں گے؟ آئندہ جمعہ 9 محرم کا دن ہوگا اور اس کے بعد ہفتے کا دن 10 محرم کا دن ہوگا. لہٰذا ہمیں جمعہ اور ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے، 10 کو رکھے، تو اس کے بعد یہود کی مخالفت کرنے کے لیے اس کے بعد پھر وہ 1 دن کا روزہ رکھ لے، یعنی 11 محرم کا. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پہ عمل ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.